السلام علیکم ناظرین، میرا نام عشرت ہے، میری عمر 32 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل ہے، میرے شوہر، میں اور میری ایک 7 سالہ بیٹی۔ میرے شوہر کینیڈا میں ہوتے ہیں اور ان کی جاب کی پروموشن کینیڈا میں ہو گئی تھی۔ میرے شوہر پاکستان میں ایک بہت بڑے بزنس میں کام کرتے تھے۔ ان کا تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے ان کو کئی دفعہ کہا تھا کہ آپ اپنی جاب کی پروموشن کروا لو، ہمارے گھر کے خرچ زیادہ ہیں، ہماری رہائش اسلام آباد میں ہے اور اسلام آباد بھی مہنگا شہر ہے، اس لیے وہاں پر رہنا اور ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا اور خرچے وغیرہ مینج کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے میں اپنے شوہر سے اکثر کہتی رہتی کہ تم اپنی جاب کی پروموشن کرواؤ۔ ایک دن میرے شوہر گھر آئے تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میری جاب کی پروموشن ہو گئی ہے، اب مجھے کینیڈا میں 2 سال رہنا پڑے گا اور کورس کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات سنتی خوش تو نہیں ہوئی تھی لیکن اداس ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میری ساری دنیا میرا شوہر ہی تھا۔ میرے شوہر کا نام اصغر علی ہے اور ان کی عمر تقریباً 35 سال ہے۔ میرے شوہر بہت محبت کرنے والے شوہر تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں اکثر ان کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی اور میرے شوہر روز مجھے باہر لے کر جاتے۔ میں نے بھی کبھی اپنے شوہر سے دھوکہ نہیں کھایا تھا اور کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ گلی میں ایک نظر مجھے دیکھ کر ہی گزرتے، لیکن جب میرے شوہر گھر نہیں ہوتے تو بہت سے مرد کے مجھے آفرز آئی تھیں کیا آپ ہمارے ساتھ، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں تھی اور میں ہمیشہ اپنے شوہر سے وفا کرنے والی تھی۔ جب میرے شوہر یہ بات سنی کہ میں اب کینیڈا میں 2 سال لگاؤں گا تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ میں اپنی 7 سالہ بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور میری فیملی تو بھاول نگر کی تھی، لیکن میری شادی اسلام آباد میں میرے شوہر سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے ماں باپ پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میرا شوہر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میں دکھ لے کر بیٹھ گئی کہ میں اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہوں گی، اور اسلام آباد میں ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے شوہر اس بات پر کافی خوش تھے کہ ان کی پروموشن ہو گئی تھی اور وہ کینیڈا جا رہے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر جاب سے واپس آئے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے 3 دن بعد ہی کینیڈا جانا ہے اور اپنی جاب وغیرہ پر شروع کرنی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں رونے لگی تھی اور اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی تھی۔ میرے شوہر ہنسنے لگے تھے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے بندوبست کر لیا ہے، میں ایک نوکر کو تمہارے لیے رکھا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اتنا پیار دیتے اور میرا خیال رکھتے، میری پوری دنیا تو وہی تھے۔ میں نے پھر بھی اپنے منہ پر مسکراہٹ نہیں لائی تھی اور شوہر کو کہنے لگی تھی کہ اب ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میری بیٹی بھی رونے لگی تھی، لیکن میرے شوہر تھے کہنے لگے مجھے ضرور جانا ہے اور 2 سال کی تو بات ہے، آنکھ بند کرتے ہی گزر جائیں گے۔ پھر میں چپ ہو گئی تھی اور اگلے دن میرے شوہر گاڑی لے کر گئے اور ایک نوکر کو میرے پاس لے آئے۔ وہ لڑکا میرے شوہر کے دوست کا بیٹا تھا اور وہ اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھا، اسے جاب کی ضرورت تھی اور میرے شوہر نے دوست سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کہیں جاب پر رکھوا دو، اس لیے میرے شوہر اس کو گھر لے آئے تھے۔ اس کا نام عظیم تھا اور اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ وہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھا اور ایک تیز قسم کا لڑکا تھا، اسے بہت سی زبانیں آتی تھیں اور وہ میٹرک پڑھا تھا۔ میٹرک کے بعد کے حالات کچھ خراب تھے، اس لیے وہ نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ میرے شوہر نے اس کو 30,000 تنخواہ پر رکھ لیا اور کہا تم نے رات کو بھی میری بیوی کے پاس ہی رکنا ہے، اور میرے شوہر نے گھر میں ایک کمرہ اس کو دے دیا۔ وہ گھر کے کام کاج کرتا، کھانا وغیرہ بناتا اور میرے ساتھ سودا صرف لینے چلا جاتا۔ میں اس کو بچے کی طرح ڈیل کرتی اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا رویہ رکھتی، کیونکہ اس کی اور میری ایج میں بہت ہی فرق تھا۔ وہ 15 سال کا تھا اور میں 32 سال کی تھی، یعنی کہ میں سے 17 سال بڑی تھی اور میں اس کی ماں کی عمر کی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ایسی بات دل میں نہیں لائی تھی۔ لیکن ایک دن رات کو میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے میں نے عظیم کو کہا کہ آپ اب آج میرے پاس ہی رک جانا۔ وہ بھی خوش ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میڈم، میں آپ کے کمرے میں ہی آ جاؤں گا۔ میں نے بھی اس کو بلوا لیا تھا اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، میری خدمت کرنے لگا۔ وہ خدمت کرتے ہی میں بہک گئی کیونکہ عظیم اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جاتی۔ نہ جانے سے میرے اوپر کیا جادو ہوا کہ میں اس کے پاس چلی گئی۔ ہمارے کھیل کافی دیر تک جاری رہا، اس نے مجھے کافی مطمئن کیا اور میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد کافی تنہا رہنا شروع ہو گئی تھی اور میرے شوہر کو گئے ہوئے بھی 2-3 ماہ ہو گئے تھے، اس لیے مجھے اس چیز کی طلب تھی اور وہ طلب عظیم نے مٹا دی تھی۔